حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں۔ اس حدیث پاک میں جھوٹی باتوں سے مراد ناجائز گفتگو ہے، یعنی جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، تہمت، گالی، لعنتان، جن سے بچنا فرض ہے۔ اور برے کام سے مراد ہر ناجائز کام ہے۔ وہ برا کام چاہے آنکھ کے ذریعے سے ہو، یا کان کے ذریعے سے ہو، یا ہاتھ کے ذریعے سے ہو، یا پاؤں کے ذریعے سے ہو، یا وہ زبان کے ذریعے سے ہو۔ اس حدیث پاک میں پہلے زبان کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ زبان کے گناہ دیگر اعضاء کے گناہوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر برے کاموں کا ذکر فرمایا، اگرچہ برے کام ہر حالت میں ہمیشہ برے ہیں، مگر روزے کی حالت میں زیادہ برے ہیں، کیونکہ ان کے کرنے سے روزے کی بے حرمتی اور ماہ رمضان کی بے ادبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں فرماتا۔ قبول نہ ہونے سے روزہ گویا فاقہ بن جاتا ہے۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا ہے کہ یہ روزہ شرعاً تو درست ہو جائے گا، یعنی فرض ادا تو ہو جائے گا، مگر قبول نہ ہوگا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، روزہ ہر عضو کا ہونا چاہیے، صرف حلال چیزیں یعنی کھانے پینے کو نہ چھوڑ دے، بلکہ حرام چیزیں یعنی غیبت کو بھی چھوڑ دے، جھوٹ کو بھی چھوڑ دے، تاکہ روزے کا مکمل ثواب حاصل ہو۔ آج اگر دیکھا جائے تو لوگ شاہراہوں میں بیٹھ کر، چوکوں میں بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بہتان لگا رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی تہمت لگا رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، تو یہ روزے کی بے حرمتی اور ماہ رمضان کی بے ادبی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ بخارا شہر کے اندر ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو بازار میں کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کے قریب آیا اور اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اس کو گھر لے گیا، اور اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا عظمت والا مہینہ ہے۔ بیٹے نے کہا تو بھی تو کھاتا ہے، تو اس نے کہا میں تو چھپ کر کھاتا ہوں۔ اس مجوسی نے، آگ کی پوجا کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ کے رمضان مبارک کے مہینے کا احترام کیا تو اللہ نے اس کو مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور جب وہ فوت ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو کیسے جنت میں داخل ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ساری زندگی آگ کی پوجا کرتا رہا، مگر آخری وقت اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور میں مسلمان بن گیا، تو اللہ نے رمضان مبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور ہمارے اس چینل انسپائرنگ اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔